अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में शाद और आबाद रखे। तो फिर मामला जो है वो पीटीआई का आपके सामने अब आ रहा है कि दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लाइन लगी हुई है इस्तीफों की, ऐलानात की। मरकजी लीडर पीटीआई को छोड़ चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी का आपकी खबर आ चुकी है। फयाज अल हसन चौहान जो बहुत एक और हॉक्स गालम गलोच में उसका बदतमीजी में बड़ा एक उसका मुकाम था, वो भी भाग गया है। और डॉक्टर शीरी मज़ारी ऑफ कोर्स सबसे बड़ी हेडलाइन जो इस वक्त भी स्क्रीन्स पर है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर वो रीजंस जो उन्होंने बताई हैं पार्टी छोड़ने की, वो सारी की सारी ज़र बहस है। और शीरी मज़ारी ने जो कुछ कहा है वो काबिल गौर है। अच्छा, मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये जो हम देख रहे हैं कि यानी जो लोग 1 हफ्ते की जेल भाग गए, 10 दिन की जेल भाग गए, वो खतीजा शाह इनकलाबी जिसने कहा था ऑडियो में बड़ा कि मैं अथॉरिटीज़ के पास अब सरेंडर करने जा रही हूँ, वो भागी हुई अभी तक दौड़ लगी हुई है। तो ये सारे के सारे जो लोग, ये सारे वो लोग हैं जो दूसरों की गिरफ्तारियों पर कहकह लगाते थे, जश्न मनाते थे, मजाक उड़ाते थे। उन लोगों का मिसाल के तौर पे ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक, इनको 2 साल बगैर किसी वजह के जेल में रखा गया। और इनका मजाक कौन उड़ाते थे? ये लोग जो हफ्ते हफ्ते के बाद भाग रहे हैं। आपने देख लिया। यानी नवाज शरीफ तो खैर आप भूल जाए ना, वो तो सबसे पहले तो लीडर खड़ा होने वाला हो ना। नवाज शरीफ जिस तरह से खड़ा हुआ परवेज मुशर्रफ के दौर में, मैं आपको ये याद दिला दूं कि उस वक्त जब किले में थे और परवेज मुशर्रफ का जो एक्चुअल प्लान था, ये सिर्फ 23 साल पहले, एक्चुअल प्लान परवेज मुशर्रफ का असेंबली तोड़ना नहीं था। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने असेंबली को सस्पेंड किया था और सस्पेंड करने के बाद उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी सारी माइट लगा दी थी कि उस असेंबली में नवाज शरीफ की अक्सरियत को अकलियत में बदल दिया जाए, उसके अंदर से कोई नो कॉन्फिडेंस लाया जाए। सस्पेंड हुई भी असेंबली, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ किले, जेल, तैयारा साजिश केस, पूरी पार्टी का मालूम ही नहीं था किसको उठा के लेके जाते थे। राना सनाउल्लाह पे गैर मामूली तशद्दुद, इस तरह का तशद्दुद हुआ कि वो एक मिसाल आज तक उसकी दी जाती है। परवेज रशीद के साथ जो भयानक तशद्दुद उसके साथ किया गया कि उसके बाद उसको पाकिस्तान छोड़ के जब वो बरतानिया आया तो उसको बाकायदा एक काउंसलिंग के कई साल लगे नॉर्मल होने में, जितना भयानक उस पर तशद्दुद किया गया था। परवेज मुशर्रफ के ज़माने की बात कर रहा हूँ। तमाम तर ताकत लगाने के बावजूद असेंबली के अंदर वो अक्सरियत जो थी वो अकलियत में तब्दील नहीं हो सकी और परवेज मुशर्रफ और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को सबको मिलकर आखिरकार असेंबली को तोड़ना पड़ा। फिर नए जब इलेक्शन हुए तो हाँ बिल्कुल ठीक है, किंग्स पार्टी आ गई थी, उसमें से निकल आई थी, लेकिन उस असेंबली में अक्सरियत तब्दील नहीं हुई थी। पीपल्स पार्टी के साथ जो जनरल ज़ियाउल हक ने किया है वो अशरे अशीर कोई उसका सोच नहीं सकता। यानी जो आज तो है ही कुछ नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सिर्फ एक को फांसी नहीं थी, नुसरत भुट्टो को मार पड़ी। बेनज़ीर भुट्टो जिस तरह से कैद में रही और उसके बाद उसके कारकुनों लोगों के साथ जिस तरह से कोड़े मारे गए, इससे ज्यादा क्या होता है? अच्छा, तो उसके बावजूद पार्टी उनकी इंटरेक्ट रही। तो ये पीटीआई के वो सारे लोग जो बेसिकली इस वक्त मतलब दौड़ भी लगा रहे हैं, भाग भी रहे हैं, ये अगर अगर आप पीटीआई के सपोर्टर हैं, सपोर्ट करते हैं, तो ये कोई गुस्सा करने की बात नहीं है इस वक्त। यानी आपको एक और तरह का मौका है। मसलन शीरी मज़ारी जब ये कहती हैं और हमें ये दाद देनी चाहिए कि उसने सच बोला है, उसका लुब्बे लुबाब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये था। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं शीरी मज़ारी का, मैं जेन्युइनली आपसे कह रहा हूं कि जो उसने कहा वो ठीक कहा, मैं उसकी तारीफ करनी चाहिए। सच बोलने की उसने हिम्मत की है। वो जो लुब्बे लुबाब था उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो ये था कि उनको यानी डॉक्टर शीरी मज़ारी को अपनी जिंदगी, अपनी सलामती, अपने अहले खाना की सलामती, उनकी सेहत, उनकी आज़ादी, ये ज्यादा अहम है बजाय किसी पॉलिटिकल पार्टी के, बजाय किसी कोई सियासत के। यानी उन्होंने कहा कि मैंने सियासत ही छोड़ दी है, पार्टी भी छोड़ दी, सियासत भी छोड़ दी, और यानी मेरे लिए जो अब चीजें अहम हैं वो अहले खाना है, आज़ादी है, सलामती है, उनकी वालदा है, उनके बच्चे हैं, वगैरह वगैरह। अब वो ये सच बोला है उसने। अच्छा, उनकी जो बेटी है ईमान मज़ारी, वो हमारे सामने 2 दिन पहले ही वो तो ऑन रिकॉर्ड कह रही है, इमरान खान को ताने दे रही हैं कि उसको तो अपनी बीवी के अलावा किसी का फिक्र ही नहीं है। उसने डॉक्टर शीरी मज़ारी का नाम नहीं लिया, उसने किसी को कंडेम नहीं किया, वो तो अपनी बीवी उसको सिर्फ फिक्र है। ये बिल्कुल ठीक बातें हैं। पार्टी लीडर जिस तरह का होगा, बाकी लीडरशिप तो लीडर को देख, यानी बाकी जो फर्स्ट ईयर की जो लीडरशिप होती है वो मेन मरकजी लीडर को देख रही होती है कि वो उसमें कितनी जरूरत है। तो जो मरकजी लीडर है वो तो पहले दिन से जेल से भागा हुआ है, वो तो गरीबों के बच्चों को आगे कर रहा है, कभी पुलिस से लड़ने भेज देता है, कभी हमले करवाता है, कभी फौजी तंसीबात पे हमले करवाता है। यानी वो किसी कुछ भी करके वो जेल से भागा हुआ है।
تو جب وہ خود جیل سے بھاگا ہوا اور صرف اپنی بیوی کی اس کو فکر ہے تو باقی لوگ بھی ظاہر ہے پہ تتر بتر اس طرح ہی ہوں گے جیسے کہ ہو رہے ہیں. مسرت جمشید چیمہ ایک اور وہ پیر صاحب ہوتے تھے وہ بھی پریس کانفرنس کر کے وہ بھی کرے. یہ ہوتا ہے. اچھا اب آپ ٹھنڈے دل سے مطلب اگین میں کہہ رہا ہوں غصہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے میرے بھائی. تاریخ کا جو بھی طالب علم ہوگا وہ ان واقعات سے سیکھے گا, جذبات میں نہیں آئے گا. وہ یہ سیکھے گا کہ رانا ثناء اللہ جس پر منشیات کا کیس ڈال کے, جھوٹا منشیات کا کیس ڈال کے, جس کی سزا موت ہو سکتی تھی, اس کو کس طرح کے پنجرے میں بند کیا گیا. اس کی صحت نہیں تھی, اس کو اپنی سلامتی عزیز نہیں تھی, اس کے اہل خانہ نہیں تھے, اس کو اپنے اہل خانہ کی خوشیاں عزیز نہیں تھیں. کیسے کھڑا رہا وہ؟ شہباز شریف جیل تو گیا ہے نا. نواز شریف نے جو جیل کاٹی, مریم نواز نے جس بہادری سے جیل کاٹی, مطلب آپ نے اسے کبھی روتے ہوئے دیکھا؟ مریم نواز کو اپنی, کیا وہ کوئی عادی, اللہ معاف کرے, وہ تو ایک انتہائی پروٹیکٹڈ فیملی کی خاتون ہے نا, یعنی نواز شریف کی صاحبزادی ہیں. ان کی زندگی, ان کی جو ہے وہ کوئی مشقتوں میں تو نہیں گزری ہوئی. انہوں نے کوئی سڑکوں پہ کوئی گرمی تو نہیں کھائی ہوئی. کوئی جیلوں کا کیا تعلق ان کے ساتھ؟ ان کی تو فیملی کا, یعنی جو خواتین کا نام کسی نے نہیں سن رکھا ہوا تھا. تو وہ جو اتنے نازوں میں پلے ہوئی اولاد, لیکن جس طرح کی اس نے جیل کاٹی آپ نے اس کو روتے ہوئے دیکھا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جو خدیجہ شاہ کی مثال بھی ہمیں بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں وہ اور طرح کے ہوتے ہیں. ان کا تعلق رنگ بازوں سے نہیں ہوتا. خدیجہ شاہ کی جو بڑی ایک انقلابی آڈیو آئی تھی کہ میں اتھارٹیز کو گرفتاری دینے جا رہی ہوں, بھاگ گئی ہے. عمر چیمہ کی رپورٹ اب پڑھنے والی ہے کہ وہ کس کس طرح سے بھاگ رہی ہے, کن کن لوگوں کو انوالو کر رہی ہے. یعنی یہ کہ چودھری شجاعت حسین, عمر چیمہ نے بتایا کہ اس کی نکاح میں وہ گواہ تھے اور آپ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے بچ جائے. سرمد امین صاحب ایک ہیں, کو شہباز شریف کے دوست ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ خدیجہ شاہ بچ جائے. اون شاہ جو کہ بظاہر شہباز شریف کی کیبنٹ کا وزیر ہے, لیکن کوشش وہ خدیجہ شاہ کے لیے کر رہا ہے کہ وہ بچ جائے. اب ظاہر ہے کہ پولیس نے جو ابھی چھاپا مارنے کے لیے وہ جس فلیٹ میں یہ چھپی ہوئی تھی خدیجہ شاہ, جہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہیں, 5 منٹ پہلے بھاگی تھیں, وہ فلیٹ کس کا ہے؟ وہ جہانگیر ترین صاحب کی صاحبزادی کا اور ان کے داماد کا فلیٹ ہے, جہاں پہ یہ پناہ لے کے. اور پولیس کے آنے سے ٹھیک 5 منٹ پہلے خدیجہ شاہ کا وہاں سے فرار ہو جانا یہ بالکل صاف بتا رہا ہے کہ مخبری ہوئی ہے ظاہر ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو غریبوں کے بچوں کو اور آپ کو آگے کر کے کہ اس کو بھی مار دو, اس کو بھی مار دو, اپنے اوپر جب آتی ہے تو ان کے نزدیک سب سے پہلی چیز ان کی اپنی آزادی, ان کی اپنی سلامتی, ان کی اپنے اہل خانہ کی سلامتی, ان کی اپنی صحت ہوتی ہے. یہ ہوتے ہیں جعلی لوگ, یعنی ایک میک اپ اور سموک سکرین اس کو کہتے ہیں, جھوٹ بولنے والے, یعنی تانے مارنے والے, دوسروں کو قید میں جاتا ہوا دیکھ کر ان کا ٹھٹھا اڑانے والے, ان کا مذاق اڑانے والے, ان کو یعنی آپ کہیے کہ بے دردی اور سنگدلی سے جیلوں اور قید میں ڈالنے والے. جب ان کے اپنے اوپر وہ چیز آتی ہے, جب ان کے اپنے اوپر آتی ہے تو آپ ان کی دوڑیں دیکھ لیجئے کس طرح کی ہو رہی ہیں. اس میں غصے میں نہ آئیں, یعنی اپنے خیالات پہ ذرا نظر ثانی کریں. اگر آپ بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو صرف گالیاں نکالنے پہ یقین رکھتے ہیں تو کم از کم اتنا تو مانیں کہ ان کے پاس ایک پولیٹیکل کھڑے رہنے والا ہیومن میٹیریل موجود ہے جو اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا ہو. یعنی یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور یعنی حکومت یا ریاست کی طاقتیں یہ پہلی مرتبہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں دبا رہی ہیں, دوسری دونوں کو کئی بار یہ باریاں دے چکی ہیں, دبا چکی ہیں. وہ پارٹیاں اپنی جگہ کھڑی ہیں کیونکہ ان کے لیڈر سے پارٹی چل رہی ہے نا. ہمارے کلچر میں تو یہ ہوتا ہے. تو یہاں عمران خان نے جو ایک بیسیکلی یہ سارا فساد یہ اب آپ نے دیکھ لیا. اب آپ کا انقلاب وغیرہ جب آپ دیکھیے, بات یہ ہے کہ جب آج ایک عمران خان کی آج ایک عدالت میں پیشی تھی, یہ سب آپ جانتے ہیں, آپ کے علم میں ہے کہ اس آدمی نے کس طرح سے اپنی ٹانگ پہ گولی لگنے کا زخمی اور ویل چیئر کا ڈرامہ قوم کے سامنے کیا, سب کے سامنے کیا, اور اس کے بعد جب اسے گرفتار کیا گیا اس کے بعد سے ویل چیئر پہ وہ نہیں بیٹھا. سب جانتے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے, سب جانتے ہیں کہ جیل سے ڈر رہا ہے, سب جانتے ہیں کسی بھی قیمت, کوئی بھی قیمت دینے کے لیے تیار ہے, لیکن وہ اپنی کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ اپنے لیے نہ اپنی بیوی کے لیے. اب ذرا وہ ریاست مدینہ اور وہ ذرا جذباتی اور ذرا وہ انقلابی ذرا تقریریں یاد کریں. جو آدمی کل ایک سپیس میں کہہ رہا تھا کہ غلامی کی زندگی سے موت بہتر ہے, دوسروں کے لیے یہ سبق ہے کہ تم غلام ہو اور غلامی سے بہتر موت ہے, لہذا لڑتے ہوئے تم مر جاؤ. مجھے البتہ میں ذرا بیزی ہوں, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. جب آج بھی وہ عدالت میں جس میں پیش ہوا ہے جج بشیر, یہ وہی جج بشیر ہے نا جس نے نواز شریف کو ایون فیلڈ کیس میں سزا سنائی تھی.
اب عدالتوں میں جب جذبات کی حکمرانی ہوگی، عشق کی حکمرانی ہوگی، سیاسی تعصبات کی حکمرانی ہوگی، تو وہی فیصلے ہوں گے جو عدالتیں کر رہی ہیں۔ ہماری عدالتوں کا جو حال ہے وہاں پہ آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ اسی جج بشیر کا رویہ نواز شریف کے ساتھ کیا تھا، اسی جج بشیر کا رویہ آج عمران خان کے ساتھ کیا تھا۔ ضمانتیں کھلی بلینکٹ ضمانتیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ آ گئے پہ سلوٹ سلام، کیونکہ اس کا چیف عمر عطا بندیال، اس پورے نظام عدل کا چیف عمر عطا بندیال، اس کی ساس اپنی ویڈیو بنا کر کہتی ہے کہ ہاں مجھے اس سے عشق ہے، ہاں مجھے عمران خان سے عشق ہے، ہاں میرا وہ کرش ہے، جو کرنا کر لو۔ اس سٹنگ چیف جسٹس عمر عطا بندیال وہ کھل کر عمران خان کو عدالت میں آتے ہوئے کہہ رہا گڈ ٹو سی یو۔ یہ پورا ایک طبقہ ہے جہاں پہ جذبات کی حکمرانی ہے، تعصبات کی حکمرانی ہے۔ یہ لوگ پاور گینگسٹرز ہیں، یہ انگریز کے زمانے سے جو جاگیردار، یہ پورا ایک ایلیٹ کیپچر، یہ بیسیکلی خود عوام کا نام لے کر اپنا قبضہ کرنا چاہ رہا تھا، اب ناکام ہو گیا ہے۔ تو اب یہ جمہوریت کی بات کریں گے، اب یہ انسانی حقوق کی بات کریں گے، اب یہ رول آف لا کی بات کریں گے، ٹھیک ہے جی، اب یہ 9 مئی کے تمام واقعات کی بڑی وہ مذمت بھی کریں گے۔ نظریاتی لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے، وہ ریاست کے دباؤ سے نہیں جھکتے۔ آپ کے سامنے چلتے پھرتے زندہ لوگ موجود ہیں، دونوں پارٹیز میں، پیپلز پارٹی میں بھی، نون لیگ میں بھی۔ اس کے بعد بھی اگر آپ ان کا مذاق اڑا کے ان کو چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو، اور اپنا جو سلوشن ماشاءاللہ لے کر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی ہے جو ظلم اور جبر سے نجات دلا دے گی، تو میں دعا کرتا ہوں کہ یعنی ایسا شعور جو ہے بس وہ اللہ تعالیٰ عقل دے دے، یہی کہہ سکتا ہوں۔ یہ لوگ لے کر آئیں گے انقلاب۔ سو یہ تکبر اور فرعونیت اور خالی ڈھول، مطلب ہے کہ آپ دیکھیں نا، کوئی مقابلہ ہے فواد چودھری نے جو دوڑ لگائی ہے، یار یہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی، یہ ان کی حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے ان کی۔ مذاق کس کا اڑائیں گے؟ احسن اقبال کا۔ یار آپ دیکھیے نا۔ چلیے بہرحال ایک دھند تھی جو چھٹ رہی ہے، حقیقتیں سامنے آ رہی ہیں، چہرے سامنے آ رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑا سبق ہے مڈل کلاس کے لوگ اور غریب لوگ، اور مطلب ہے ہماری طرح ورکنگ کلاس کے لوگوں کے لیے، کہ اس طرح کے جذبات میں آ کے جذبات کی حکمرانی، عشق کی حکمرانی، وہ اداروں کے لیے بھی تباہ کن ہے، وہ فرد کے لیے بھی تباہ کن ہے، وہ معاشرے کے لیے بھی تباہ کن ہے، وہ اجتماعی شعور کے لیے بھی تباہ کن ہے۔ یعنی قانون کی حکمرانی سوسائٹی پہ ہوتی ہے اور فرد پہ لاجک اور ایموشن کو بیلنس، یعنی آپ اپنے آپ کو اس یعنی لوگوں کے پیچھے لگ کے اپنی زندگیاں تباہ کرنے کے لیے اگر آپ تیار ہو چکے ہیں، جو خود کھڑے ہونے کے لیے ایک ہفتہ بھی تیار نہیں ہوتے، تو پھر میرے بھائی آپ کی عقل کی دعائی کی جا سکتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے۔ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔